ہر آج کا کل ضرور ہوتا ہے. کل پر اپنی گزری کل پر جو نظر نہیں رکھتا، جو انسان اپنی گزری کل پر نظر نہیں رکھتا، نگاہ نہیں دوڑاتا، تو اس کے آنے والے کل بہت خطرناک حالات سے گزر رہے ہوتے. اس لیے اللہ پاک نے والعصر تاریخ، یہ ایک عربی شعر کا مفہوم اس طرح ہے کہ کچھ قوموں کے زوال کچھ قوموں کے مفاد میں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ آنے والوں کے لیے عبرت. اس لیے اللہ پاک نے تاریخ پڑھنے کی طرف اشارہ کیا ہے. تاریخ دیکھا جائے تو ہماری جو آباء و اجداد تھے وہ تحقیق میں بڑے ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے. ایسی تحقیق میں ماہر تھے جنہوں نے تاریخ میں جدید جو بھی سہولت، جو بھی جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کی بنیاد انہوں نے رکھا. لیکن 400-500 سال پہلے جب پرنٹنگ پریس کا ابتدا ہوا تو کچھ بصیرت کم رکھنے والے پدریوں نے فتاویٰ جاری کیا کہ پرنٹنگ پریس میں علم کو چھاپنا حرام ہے. پھر 100 سال بعد انہوں نے حلال قرار دیا. تو 100 سال تک ہمارے سائنسدان، ہمارے محقق ان کے ناموں کو بگاڑ کر غیروں نے اپنے زبان میں نام دیا، ان کا اپنی کلچر کا نام دے کر ہمارے تھے کہا. ہم سے تحقیق کا جو ایک ٹرینڈ تھی اور جو ہماری میراث تھی، اور مومن کی میراث جو تھی وہ تحقیق کر کے خوب سے خوب تر حاصل کرنا اور چیز کو، علم کو حاصل کرنا، ہر قسم کی ہنر کو حاصل کرنا مومن کی میراث تھی. ہم نے اپنی میراث کو ضائع کیا ہے. حال ہی میں 2011 میں وفات ہو گیا ہے 1918 میں پیدا ہوئے رابرٹ نام کا ایک سائنسدان جو نسلاً یہودی تھا. بعد میں اس نے مذہب کو ترک کیا. اس کا کہنا تھا کہ یہ تحقیق سے دور رہتے ہیں اور اس نے سائنس کو خدا مانا. لیکن اس نے تقریباً اپنی پوری زندگی ابدیت پر کام کیا، دائمی زندگی پر کام کیا. آخر میں اس نے چیلنج دیا اور ایک بات اس نے ثابت بھی کیا. اس نے کہا کہ انسان 100 سال بعد سائنس انسان کو 1000 سال تک زندہ رکھے گا کہا اس نے. اور اس نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد 15 منٹ تک کے انسانی دماغ جو ہے وہ خلیوں کو سگنل دیتا ہے، دماغ زندہ رہتا ہے کہا. لیکن خلیوں میں تازہ ہوا اور خون نہ ملنے کی وجہ سے وہ خلیے جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دل کے بند ہونے کے، انسان کے مرنے کے 2 منٹ بعد فوراً منجمد کر دیا جائے اور اس کو 100 سال تک منجمد کر کے رکھا جائے تو 100 سال کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ اس نے ایک تصور نظریہ دیا اور اس پر کام بھی کیا. اور آج کہتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس کمپنی میں اس وقت 30,000 تک کے ممبرس بنے ہیں. اور 1988 میں اس نے اپنی بیوی کو بھی اس کنٹینر میں منجمد کر کے اس کی لاش کو رکھا
اور 2011 میں شیخ ردو کو حکم دیا تھا، انہوں نے اس کی لاش کو بھی رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اکاؤنٹس بھی بنائے اور رقم جمع کیا، کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب 100 سال بعد زندہ ہونا ہے۔ بے شک یہ تحقیق جیسے بھی ہو، لیکن تحقیق تو ہے۔ مطلب مسلمان جو ہے، مسلمان تحقیق سے پیچھے چلا گیا، ہر چیز میں تحقیق۔ مفتی سروری کہتا تھا کہ قرآن میں جو مرد جو کتاب کے علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ بلقیس کی تخت، اس نے کہا کہ میں بلقیس کی تخت کو کچھ سیکنڈوں میں لاتا ہوں، اور سیکنڈوں میں اس نے 1500 میل کی مسافت سے تخت لایا۔ اور اس آیات کی ترجمہ وہ کہتا تھا کہ 500 سال بعد ہوگی، کہ ایسے سسٹم بنے گا۔ ابھی شبی کتنے ہزاروں میل ایک سیکنڈوں کے حساب سے یہ چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ مطلب شبی کے ساتھ ساتھ یہ پورا جسم، مادی جسم بھی چلا جائے گا، کہ سسٹم ایسا ہوگا اور بٹن دبایا جائے گا، اور سیکنڈوں کے حساب سے یہاں سے میں ایک سیکنڈ میں مکہ میں چلا جاؤں گا، ایک سیکنڈ میں لندن میں چلا جاؤں گا، لندن سے یہاں گلگت میں آ جاؤں گا۔ مطلب ایسے ایک سسٹم آگے چلے گا کہا۔ لیکن یہ جو تحقیق کا کام تھا ہر چیز کا، یہ مسلمان کا تھا، مسلمان کے میراث تھا، ہم سے غیروں نے چھین لیا ہے۔ تو تحقیق ہر چیز میں، خاص کر تحقیق کے بغیر، سمجھے بغیر کسی بھی چیز پر گرنا جاہلوں کا کام ہے، تو ہم تحقیق نہیں کرتے۔ اس لیے آج یہ تحقیق پر ایک ویڈیو کلپ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ سب سے میرا ریکویسٹ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ میں چینل روح روا کے نام سے کھولا ہے، وہاں پر سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔